السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 شوال اور بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت خباب بن ارت نے شروع زمانے میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ہو جانے کے بعد سے کفار نے انہیں بے پناہ تکلیفیں پہنچائیں۔ ننگی پیٹھ پر لوہے کی ذرہ پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا جاتا۔ دھوپ کی گرمی سے لوہے کی ذرہ بالکل گرم ہو جاتی۔ کبھی انگاروں پر لٹا دیا جاتا جس کی وجہ سے کمر کا گوشت جھلس گیا تھا۔ ان کی مالکن ام انمار لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کے سر پر داغا کرتی تھی، مگر حضرت خباب نے ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب کو نجات دی اور حضرت خباب قرآن کے عالم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ اور سعید بن زید کے گھر میں قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ سب سے پہلے مدینے کی انہوں نے ہی ہجرت فرمائی۔ آخر زمانے میں وہ کوفہ چلے گئے تھے اور وہیں 73 سال کی عمر میں 37 ہجری میں انتقال فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اے اللہ ان کے مال و اولاد میں زیادتی فرما اور جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا اور اس باغ میں سے ایک پودے سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ اور چھینک کی ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور سننے والا اس کا جواب دے اور پھر چھینکنے والا اس کا جواب دے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا جو بندہ ایسی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں کسی طرح کی کوئی بھول چوک نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے بدلے میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یعنی خشوع والی نماز معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ان میں کچھ ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، سوائے چند لوگوں کے جو فساد سے روکتے تھے، جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ اور دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اور جہنم کے ہوں گے ہتھوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے لوہے کے ہتھوڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر وہ پہاڑ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا۔ اور طب نبوی سے علاج میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بے ہوش شخص کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا جس سے وہ ہوش میں آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا شروع سے سورہ آخر تک سورہ مومنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسلام میں کون سی بات خوبی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 3 منٹ 32 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔